بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ون ہسٹری اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین کو قبضہ کیا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب اصل میں شروع کہاں سے ہوا. 1930 کی دہائی میں کیا ہوا تھا, اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ کیا تھا, 1948 کا نکبہ یا فلسطین کی نسل کشی کیا تھی, نکسہ یا 6 روز جنگ اور بستیا یہ کیا تھے, پہلا انتفاضہ اوسلو سار اور فلسطینی اتھارٹی, دوسرا انتفاضہ فلسطینی ڈویژن اور غازہ کی ناکہ بندی اور غازہ کی پٹی پر جنگیں. اسرائیل فلسطینی تنازع لیونٹ میں جاری فوجی اور سیاسی تنازع ہیں. لیونٹ انگریزوں کے دور کے ان علاقوں کو کہا جاتا ہے جو انگریزوں کے ہاتھ میں تھی, جن میں موجودہ فلسطین, جارڈن, لبنان, سیریا اور سپرس شامل ہیں. 20ویں صدی کی وسط سے شروع ہونے والا یہ دنیا کے طویل ترین تنازعات میں سے ایک ہے. عرب اسرائیل تنازع کو حل کرنے کے لیے دیگر کوششوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین امن کے حصے کے طور پر تنازع کو حل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی گئی ہیں. شاید اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا, اور یہاں پر آتا ہے زائونزم یا صہیونیت. یہ سب اصل میں صہیونیت یا زائونزم کے ساتھ شروع ہوا. صہیونیت 19ویں صدی کی ایک قوم پرستانہ سوچ ہے جس کا مقصد تھا یہودیوں کے لیے ان کا خود کا ملک بنانا. تھیوڈور ہرزل جدید صہیونی تحریک کا بانی تھا. اس نے 20ویں صدی کے دوران مستقبل میں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کا تصور کیا. اس نے یہ نظریہ اس لیے چنا کیونکہ ان دنوں یہودیوں پر بہت ظلم ہوتا تھا ہر قوم کی طرف سے سوائے مسلمانوں کے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زائونزم کا راستہ اختیار کیا. جو ملک انہوں نے چنا وہ فلسطین تھا, اور فلسطین کو چننے کی ایک وجہ بظاہر ہیکل سلیمانی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تب بنایا تھا جب یہودی اس علاقے پر رہائش پذیر تھے. یہودیوں کی علماء اپنے شاگردوں کو یہی تربیت دے رہے ہیں کہ اگر یہودی اس سرزمین پر قبضہ نہ کرتے تو دنیا میں قیامت آ جاتی, اور انہوں نے یہ کام دنیا کو بچانے کے لیے کیا ہے. یعنی ایک طرح سے یہودی بچوں کو برین واش کیا جاتا ہے, نہ صرف ان چیزوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے خلاف بھی. حالانکہ دنیا گواہ ہے کہ مسلمان یہودیوں پر سب سے زیادہ مہربان تھے بنسبت ہر ایک دوسرے قوم کی. یہ بھی صحیح ہے کہ یہودی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, لیکن مسجد الاقصی کو شہید کر کے. زائونزم نے خود کی سیاسی جماعت بنائی تھی جرمنی میں, اور ان کا پہلا صہیونی کانگریس 1897 میں ہوا. انہوں نے وہاں پر کئی یہودیوں کو اکٹھا کیا, صہیونیت کے نظریے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا اور صرف صبر کر رہے تھے موقع کی جو انہیں پہلی جنگ عظیم میں ملا. البتہ یہودیوں کا پہلا امیگریشن فلسطین میں 1882 سے لے کر 1903 تک ہوا جو 35,000 پر مشتمل تھی. پہلی جنگ عظیم میں جرمنی خلافت عثمانیہ کی طرفدار تھا جس میں کئی یہودی بھی رہائش پذیر تھے. ان یہودیوں کو بلفور نامی شخص جو اس وقت انگریزوں کا وزیر خارجہ تھا نے یہ زبان دی کہ وہ ایک سرزمین یہودیوں کے نام کر دے گا اگر یہودی جنگ میں ان کا ساتھ دے اور جرمنی کے خلاف ہو جائے. یہودیوں نے جرمنی میں رہ کر اس کے خلاف جانے لگے, اور انگریزوں نے یہی زبان ان عربوں کو بھی دی جو تمام عرب ممالک کو یکجا کرنا چاہتے تھے. مکہ کے ہاشمی شریف حسین ابن علی نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے. یہ وعدہ ایک ایسے شخص نے کیا تھا جس کو کسی بھی ملک کو تقسیم کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. بہرحال جنگ انگریز جیت جاتے ہیں, اور بلفور اعلامیہ کے مطابق 1917 میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر کی حمایت کا اعلان کیا. حالانکہ فرانس اور انگریزوں نے پہلے ہی ان علاقوں کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا تھا. 1920 کی دہائی میں فرانکو شامی جنگ کے بعد ان دو تحریکوں کے درمیان تصادم 1930 سے لے کر 1940 کی دہائی میں فرقہ وارانہ تنازع میں بڑھ گیا اور وسیع تر تنازعات میں پھیل گیا. 1930 کی دہائی میں کیا ہوا تھا؟ حاج امین الحسینی ایک ایسا شخص جو یہودیوں کا ارادہ سمجھ گیا تھا نے دمشق سے کئی فلسطینی عرب قوم کو اپنے گھروں کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا. انہوں نے 1920 کے اوائل میں ہی یروشلم میں یہودیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فسادات شروع کیے. جو جافا میں 1921 میں جب فلسطینی مسلمان یہودیوں کے امیگریشن کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے, یہودی نیم فوجی دستہ ہاگانہ کا قیام ہوا. 1929 میں پرتشدد فسادات کے ایک سلسلے کے نتیجے میں 133 یہودی اور 116 عربوں کی موت واقع ہوئی, جس میں ہبرون, صفت اور غازہ میں زیادہ تر مسائل پیش آئے, اور انہی جگہوں سے یہودیوں کا بہت کم انخلا ہوا. 1930 کی دہائی کے اوائل میں فلسطین میں عرب قومی جدوجہد نے مشرق وسطی سے بہت سے عرب عسکری کمیونٹی کو اپنی طرف متوجہ کیا, جیسے کہ شام سے شیخ العزا الدین الاقسام جنہوں نے بلیک ہینڈ جنگجو گروپ کو قائم کیا یہودیوں اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے. انہوں نے 1936 کی عرب بغاوت کے لیے بنیادی تیاریاں کی تھیں. 1935 کے آخر میں انگریزوں کے ہاتھوں الاقسام کی موت کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی بالآخر عرب بغاوت پر منتج ہوئی جو 1936 سے 1939 تک جاری رہی. اپریل 1936 میں نو تشکیل شدہ عرب قومی کمیونٹی نے فلسطینیوں سے عام ہڑتال شروع کرنے
ٹیکس کی ادائیگی روکنے اور احتجاج کے لیے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا، جو واضح طور پر برطانوی استعمار اور یہودیوں کی بڑھتی ہوئی امیگریشن کے خلاف تھا۔ 6 ماہ کی ہڑتال کو انگریزوں نے بے دردی سے دبا دیا، جس نے بڑے پیمانے پر گرفتاری کی مہم شروع کی اور گھروں کو تعزیراتی طور پر مسمار کیا، ایک ایسا عمل جسے اسرائیلی آج بھی فلسطینیوں کے خلاف نافذ کر رہا ہے۔ فلسطینی عرب عیسائی کے ملکیت والے فلسطین اخبار نے اپنے 18 جون 1936 کے ایڈیشن میں صہیونیت کو ایک مگرمچھ کے طور پر دکھایا ہے، جس میں ایک برطانوی افسر نے فلسطین عربوں سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں امن سے نگل جاؤں گا۔ بغاوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا 1937 کے آخر میں، اور اس کی قیادت فلسطینی کسان تحریک نے کی، جس نے برطانوی افواج اور استعمار کو نشانہ بنایا۔ 1939 کے دوسرے نصف تک برطانیہ نے فلسطین میں 30,000 فوجی جمع کر لیے تھے، دیہاتیوں پر ہوائی بمباری کی گئی، کرفیو نافذ کیا گیا، گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور انتظامی حراستیں اور مختصر قتل عام بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانویوں نے یہودی آباد کار برادری کے ساتھ تعاون کیا اور مسلح گروپ تشکیل دیے اور برطانوی زیر قیادت یہودی جنگجو کی ایک انسداد بغاوت فورس کا نام دیا، خصوصی نائٹ اسکواڈز۔ ریاست سے پہلے آبادی کار برادری یہودی شہر کے اندر خفیہ طور پر اسلحہ درآمد کیا گیا اور جو یہودیوں کی آرمی تھی کو وسعت دینے کے لیے ہتھیار کی فیکٹریاں قائم کی گئی۔ یہی کمیونٹی بعد میں اسرائیلی فوج کا مرکز بن گیا۔ بغاوت کے ان 3 سالوں میں 5,000 فلسطینی مارے گئے، 15,000 سے 20,000 زخمی ہوئے اور 5,600 کے قریب قید ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے پھوٹ پڑنے کے ساتھ ہی لازمی فلسطین کی صورتحال بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ شمالی افریقہ میں جرمنوں سے لڑتے ہوئے برطانوی کمان کے تحت یہودی عرب فلسطین ریجمنٹ کے قیام کی اجازت دی۔ بھلے ہی اس میں عرب اور یہود یکجا لڑ رہے تھے، لیکن یہ وہی عرب تھے جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجبور تھے۔ تاہم الحسینی کی جلاوطنی ہونے والے زیادہ ڈیڑے یہودیوں اور انگریزوں کے ظلم سے پریشان تھے، وہ نازی جرمنی کے ساتھ تعاون کی طرف مائل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کی قسمت پر ایک بحران نے یہودی اور فلسطینی عرب قیادت کے درمیان نئے سرے سے تعاون کو جنم دیا۔ امیگریشن کوٹا انگریزوں نے قائم کیا تھا، جن کے خلاف عرب شورش بڑھ رہی تھی۔ اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ کیا تھا؟ اقوام متحدہ نے قرارداد 180 منظور کی، جس میں فلسطین کو عرب اور یہودی ریاست میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینیوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا کیونکہ اس نے فلسطین کا تقریباً 55% حصہ یہودی ریاست کو دیا تھا، جس میں زیادہ تر زرخیز ساحلی علاقے بھی شامل تھے۔ اس وقت فلسطینیوں کے پاس تاریخی فلسطین کا 94% حصہ تھا اور وہ اس کی آبادی کا 67% تھی، اور یروشلم کے شہر تو UN کے پاس رہ گیا۔ 1948 کا نقبہ یا نسل صفائی یا نسل کشی کیا تھی؟ 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی صہیونی نیم فوجی دستے فلسطینی قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر رہے تھے تاکہ صہیونی ریاست کے سرحدوں کو وسعت دی جا سکے۔ اپریل 1948 میں یروشلم کے نواح میں گاؤں دیر یاسین میں 100 سے زائد فلسطینی مرد، خواتین اور بچے مارے گئے۔ اس نے بقیہ آپریشن کے لیے لہجہ قائم کیا اور 1947 سے 1949 تک 500 سے زیادہ فلسطینی دیہات، قصبے اور شہر تباہ کیے گئے، جس کو فلسطینی عربی میں نکبہ یا تباہ کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 15,000 فلسطینی مارے گئے، جن میں درجنوں قتل عام بھی شامل ہیں۔ صہیونی تحریک نے تاریخ فلسطین کے 78% حصے پر اپنا قبضہ کر لیا، بقیہ 22% کو ان حصوں میں تقسیم کیا گیا جو اب مقبوضہ مغربی کنارے اور محصور غازہ کی پٹی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 75 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ آج ان کی اولادیں پورے فلسطین اور لبنان، شام، اردن اور مصر کے پڑوسی ممالک میں غیر محفوظ کیمپوں میں 60 لاکھ پناہ گزینوں کے طور پر مقیم ہیں۔ 15 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی قیام کا اعلان کیا۔ اگلے دن پہلی عرب اسرائیلی جنگ شروع ہوئی۔ جنوری 1949 میں اسرائیل اور 5 عرب ممالک مصر، لبنان، اردن، سیریا اور شام کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ عرب لیگ نے عبدالقادر الحسینی اور حسن سلامہ کے سربراہی میں رضاکارانہ بنیاد عرب لبریشن آرمی تشکیل دے کر عرب جدوجہد کی حمایت کی۔ یہودیوں کی طرف سے خانہ جنگی کا انتظام بڑی زیر زمین فوج ہاگنا، ارگن اور لیہی نے کیا، جسے دوسری جنگ عظیم کے متعدد یہودی سابق فوجیوں اور غیر ملکی رضاکاروں نے طاقتور بنایا تھا۔ 1948 کے موسم بہار تک یہ پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ عرب افواج مکمل خاتمے کے قریب تھے، جبکہ یہودی افواج جنگ جیت بھی گئے تھے اور زیادہ سے زیادہ علاقے حاصل بھی کر لیے تھے، جس سے فلسطینی عربوں کے بڑے پیمانے پر پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے
قرارداد 194 منظور کی، جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کا حق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نکبہ کے بعد کے سال کم از کم 1,50,000 فلسطینی اسرائیل کی نئی بننے والے ریاست میں رہے اور تقریباً 20 سال تک سخت کنٹرول والے فوجی قبضے میں رہے، اس سال سے پہلے کہ انہیں بالآخر اسرائیلی شہریت دی گئی۔ مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور 1950 میں اردن نے مغربی کنارے پر اپنی نظام حکمرانی شروع کر دی۔ تاہم 1964 میں یاسر عرفات کی طرف سے ایک نئی تنظیم فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کا قیام ہوا۔ اس نے فوری طور پر عرب لیگ کی بیشتر حکومتوں کی حمایت حاصل کر لی اور اسے عرب لیگ میں ایک نشست دی گئی۔ 1956 مصری حکومت نے نہر سویز کا کنٹرول برطانوی اور فرانسیسی ملکیت والی کمپنی سے چھین لیا، جو اس کا انتظام کرتے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس پر اپنا پیسہ لگایا تھا۔ 1956 کے سویز بحران کے نتیجے میں غزہ کی پٹی پر مختصر مدت کے لیے اسرائیلی قبضہ اور آل فلسطین حکومت کی جلاوطنی ہوئی، جسے بعد میں اسرائیلی انخلا کے ساتھ بحال کر دیا گیا، جو فرانس، برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کی مداخلت سے ہوا۔ مصر کی طرف سے 1959 میں آل فلسطین حکومت کو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا تھا اور فلسطینی قومی تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے باضابطہ طور پر متحدہ عرب جمہوریہ میں ضم کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزہ کی پٹی کو مصری فوجی ایڈمنسٹریٹر اختیار میں رکھا گیا۔ نکسہ یا 6 روز کا جنگ کیا تھا؟ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے عرب فوجوں کے اتحاد کے خلاف 6 روزہ جنگ لڑی۔ اس دوران غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم، شام کی گولان کی پہاڑیوں اور مصری جزیرے نما سینائی سمیت باقی تاریخی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ کچھ فلسطینیوں کے لیے اس کی وجہ سے دوسری زبردستی نقل مکانی ہوئی یا نکسہ، جس کا عربی میں مطلب ہے جھٹکا۔ نتیجتاً PLO زمین پر کوئی کنٹرول قائم کرنے میں ناکام رہا اور اس نے اردن میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا، جو لاکھوں فلسطینیوں کا گھر ہے، اور جنگ بندی کے دوران اردن کی فوج کی حمایت کی، جس میں کرامہ کی جنگ بھی شامل تھی۔ اردن نے فلسطینیوں کا اڈا 1970 میں اردن فلسطینی خانہ جنگی کے ساتھ منہدم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے زیادہ تر فلسطینیوں کو جنوبی لبنان منتقل ہونا پڑا، جس سے نام نہاد فتح لینڈ۔ اگلی دہائی کے دوران بائیں بازو کے گروہوں کے حملوں اور طیاروں کے اغوا کے سلسلے، جو زیادہ تر لبنان سے آپریٹ ہوتے تھے، نے دنیا کی توجہ فلسطینیوں کی حالت زار کی طرف مبذول کرائی۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی شہری ہونے کے تمام حقوق اور مراعات کے ساتھ ایک 2 درجے کا نظامی بنایا گیا تھا، جبکہ فلسطینیوں کو فوجی قبضے کے تحت رہنا پڑتا تھا، جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا تھا اور کسی بھی قسم کے سیاسی یا شہری اظہار پر پابندی عائد کرتا تھا۔ پہلا انتفاضہ۔ پہلی فلسطینی انتفاضہ دسمبر 1987 میں غزہ کی پٹی میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک اسرائیلی ٹرک فلسطینی مزدوروں کو لے جانے والی 2 اوبینوں سے ٹکرا کر 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ نوجوان فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور فوجیوں پر پتھراؤ کے ساتھ احتجاج تیزی سے مغربی کنارے تک پھیل گئی۔ اس کے نتیجے میں حماس تحریک کا قیام بھی عمل میں آیا، جو اخوان المسلمون کی ایک شاخ تھی، جو اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلح مزاحمت میں مصروف تھی۔ اس وقت کی وزیر دفاع یتزاک رابن کی طرف سے ہڈیوں کو توڑ دو کی پالیسی کے ذریعے اسرائیلی فوج کے بارے ہاتھ سے جوابی کارروائی کی گئی۔ اس میں سمری قتل، یونیورسٹیوں کی بندش، کارکنوں کی ملک بدری اور گھروں کو تباہ کرنا شامل تھا۔ انتفاضہ بنیادی طور پر نوجوانوں کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس کی رہنمائی بغاوت کی متحدہ قومی قیادت نے کی تھی، جو اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور فلسطین کی آزادی کے قیام کے لیے پرعزم فلسطینی سیاسی لیڈروں کا احتیاط تھا۔ 1988 میں لیگ نے PLO کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ انتفاضہ کی خصوصیات عوامی تحریکوں، بڑے پیمانے پر مظاہروں، سول نافرمانی، منظم ہڑتالوں اور فرقہ وارانہ تعاون پر مشتمل تھی۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق انتفاضہ کے دوران اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 1070 فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا، جن میں 237 بچے بھی شامل تھے۔ 1,75,000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ انتفاضہ نے عالمی برادری کو تنازع کا حل تلاش کرنے پر بھی آمادہ کیا۔ اوسلو سال اور فلسطینی اتھارٹی۔ انتفاضہ 1993 میں اوسلو معاہدے پر دستخط کرنے اور فلسطینی اتھارٹی PA کی تشکیل کے ساتھ ختم ہوا۔ ایک عبوری حکومت جسے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کی جیبوں میں محدود خود مختاری دی گئی تھی۔ یہ معاہدہ اوسلو کے شہر میں جو ناروے میں ہے ہوا تھا۔ PLO نے 2 ریاستی حل کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کیا اور مؤثر طریقے سے معاہدوں پر دستخط کیے، جس کے تحت اسرائیل کو مغربی کنارے کے 60% اور علاقے کے زیادہ تر زمینیں اور آبی وسائل کا کنٹرول مل گیا۔
PA کو مغربی کنارے اور غازہ کی پٹی میں ایک آزاد ریاست چلانے والی پہلی منتخب فلسطینی حکومت کے لیے راستہ بنانا تھا، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم رابن کو ایک اسرائیلی جنونی نے قتل کر دیا جس نے امن اقدام پر اعتراض کیا۔ اس سے امن کے عمل کو شدید دھچکا لگا۔ 1995 میں اسرائیل نے غازہ کی پٹی کے گرد ایک الیکٹرانک بارڈ اور کنکریٹ کی دیوار تعمیر کی، جس سے تقسیم شدہ فلسطینی علاقوں کے درمیان تعامل ختم ہو گیا اور اسرائیل کی نو منتخب حکومت نے اوسلو امن معاہدے سے پیچھے ہٹ لیا۔ دوسرا انتفاضہ 28 ستمبر 2000 کو اس وقت شروع ہوا جب لیکوت کے اپوزیشن لیڈر ایریل شیرون نے یروشلم کے پرانے شہر اور اس کے ارد گرد ہزاروں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے ساتھ مسجد الاقصیٰ کے احاطے کا ایک اشتعال انگیز دورہ کیا۔ 2 روز کے دوران فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں 5 فلسطینی ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے بڑے پیمانے پر مسلح بغاوت کو جنم دیا۔ انتفاضہ کے دوران اسرائیل نے فلسطینی معیشت اور انفراسٹرکچر کو بے مثال نقصان پہنچایا۔ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور علیحدگی کے دیوار کی تعمیر شروع کر دی، جس نے بڑے پیمانے پر بستیوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی معاش اور معاشروں کو تباہ کر دیا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت بستیاں غیر قانونی ہیں، لیکن گزشتہ برسوں میں لاکھوں یہودی آباد کار چوری شدہ فلسطینی زمین پر بنائی گئی کالونیوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے جگہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ صرف آباد کاروں کے لیے سڑکیں اور انفراسٹرکچر مقبوضہ مغربی کنارے کو ٹکڑے کر رہا ہے، جس سے فلسطینی شہروں اور قصبوں کو بنتستانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جو کہ سیاہ فام جنوبی افریقوں کے لیے ایک جیل کی مانند ہے جنہیں ملک کی سابق نسل پرستی کی حکومت نے بنایا تھا۔ جس وقت اوسلو معاہدوں پر دستخط ہوئے، صرف 1,10,000 یہودی آباد کار مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے میں مقیم تھے۔ آج یہ تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہے جو فلسطینیوں سے چھین لی گئی ہے۔ فلسطینی ڈویژن اور غازہ کی ناکہ بندی۔ PLO کے رہنما یاسر عرفات کا 2004 میں انتقال ہوا اور 1 سال بعد دوسرا انتفاضہ ختم ہوا۔ غازہ کی پٹی میں اسرائیلی بستیوں کو ختم کر دیا گیا اور اسرائیلی فوجی اور 9,000 آباد کار انگلیوں سے نکل گئے۔ 1 سال بعد فلسطینیوں نے پہلی بار عام انتخابات میں ووٹ ڈالے۔ 2006 میں حماس نے فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں 44% کی اکثریت حاصل کی، تاہم فتح اور حماس کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی جو مہینوں تک جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی مارے گئے۔ حماس نے فتح کو غازہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا اور فلسطینی اتھارٹی کی مرکزی جماعت الفتح نے مغربی کنارے کی کچھ حصوں پر دوبارہ کنٹرول شروع کر دیا۔ 2005 میں اسرائیلی وزیر اعظم شیرون نے غازہ سے اسرائیلی آباد کاروں اور فوجیوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ اسرائیل اور اس کے سپریم کورٹ نے رسمی طور پر قبضے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غازہ میں جو کچھ ہوا اس پر اس کا کوئی مؤثر کنٹرول نہیں۔ تاہم اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس اور بہت سے دیگر بین الاقوامی ادارے اور NGOs اسرائیل کو غازہ کی پٹی پر قابض طاقت تصور کرتے ہیں، جو صحیح بھی ہے کیونکہ اسرائیل غازہ کی پٹی پر فضائی حدود، علاقائی پانیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں یا سامان کی غازہ کے اندر یا باہر ہوائی نقل اور حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ حماس کی سیاسی جیت کے بعد اسرائیل نے جواب دیا کہ وہ اقتصادی پابندیاں شروع کر دے گا جب تک کہ حماس اسرائیل فلسطین کے سابقہ معاہدوں کو قبول کرنے اور اسرائیل کے وجود تسلیم کرنے پر راضی نہ ہو جائے، جسے حماس نے مسترد کر دیا۔ 2007 دونوں گروہوں میں پھوٹ پڑنے کے بعد حماس نے علاقے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ جون 2007 میں اسرائیل نے حماس پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے غازہ کی پٹی پر زمینی، فضائی اور بحریہ ناکہ بندی کو اور سخت کر دیا۔ غازہ کی پٹی پر جنگیں۔ اسرائیل نے غازہ پر 4 طویل فوجی حملے شروع کیے۔ 2008، 2012، 2006 اور 2021 میں ہزاروں فلسطینی مارے جا چکے تھے، جن میں بہت سے بچے بھی شامل تھے، اور دسیوں ہزاروں گھر، اسکول اور دفاتر، عمارتیں تباہ ہو چکے تھے۔ تعمیر نو ناممکن سے آگے ہے کیونکہ محاصرہ تعمیراتی سامان جسے اسٹیل اور سیمنٹ کو غازہ پہنچنے سے روکتا ہے۔ 2004 میں 50 دنوں کے دوران اسرائیل نے 2100 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کر دیا، جن میں 1460 شہری اور 500 کے قریب بچے شامل تھے۔ اسرائیلیوں کی طرف سے آپریشن پروٹیکٹو ایج کے نام سے کیے جانے والے حملے کے دوران 11,000 فلسطینی زخمی ہوئے، 20,000 گھر تباہ اور 50 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔